نبی اقدس رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات طیبات طاہرات مطہرات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 13ویں زوجہ یعنی آخری زوجہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ میمونہ یہ قریشی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کے بطن سے یہ 10 بہنیں تھیں۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو والدہ تھی وہ ان کی جو بہنیں تھیں ان میں سے ایک بہن سیدہ میمونہ کی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی جن کا نام تھا سلمہ۔ اسی طرح سیدہ میمونہ کی ایک بہن اسماء بنت امیس تھی جو بڑی معروف خاتون ہے دین اسلام کے اندر، جن کی پہلی شادی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اس سے نکاح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد اسی اسماء بنت امیس سے نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کی دشمنی تھی سیدنا علی سے۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ یہاں دیکھیں کتنا ربط ہے، کتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ سیدنا جعفر کی جو بیوہ ہوئی یعنی وہ شہید ہوئے تو ان کے ساتھ خیر خواہی ابو بکر صدیق نے کی، ان کے ساتھ شادی کی بیوہ ہونے کے بعد، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ جب پھر بیوہ ہو گئی اسماء تو دوبارہ ان کو سہارا دینے والے کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ سیدنا علی ابو بکر صدیق کو اپنا دشمن مانتے ہوں اور پھر بعد میں ان کی زوجہ جو بیوہ ہو جائے ان سے شادی کریں؟ ایسا ناممکن ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بسا اوقات دشمن کی بیوہ سے شادی کوئی کرتا نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے ان صحابہ کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، پھر لوگوں کی باتوں پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کافروں کے بارے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہیں۔ یہی گواہی ہمارے لیے کافی ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپس میں محبت کرنے والے تھے، کسی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ بعد میں لوگوں نے باتیں پھیلا کر ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسماء بنت امیس بھی سیدہ میمونہ کی بہن تھی۔ سیدہ میمونہ کی ویسے 10 بہنیں تھیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مومنات ہیں۔ سیدہ میمونہ کی بہنوں کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ زینب کا نام بھی برہ تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، ان کا نام بھی برہ تھا، اور یہاں سیدنا میمونہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا نام بھی برہ تھا۔ ان تینوں کے ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا۔ ایک کا نام زینب رکھ دیا، دوسری کا نام بھی زینب رکھا۔ جو ام سلمہ کی بیٹی کا نام برہ تھا وہ نام تبدیل کر کے زینب رکھا، اور یہاں سیدہ میمونہ کا نام برہ تھا، ان کا بھی نام تبدیل کر کے آپ نے میمونہ رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نام نہ رکھو کہ جس کے اندر تمہاری اپنی تعریف ہو۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں برہ، جس کا مطلب ہے کہ میں بڑی نیکوکار ہوں۔
تو جو جہاں اپنی تعریف کا پہلو نکل رہا ہو ایسے نام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نام تبدیل کیا۔ سیدہ میمونہ کی شادی پہلے 2 مرتبہ ہو چکی، ایک مسعود بن عمر، اور پھر اس نے طلاق دے دی، پھر اسی کے بھائی ابو رحم نے شادی کی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ سیدہ میمونہ بیوہ ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کی۔ یہ مکہ کے 10 میل کے فاصلے پر مقام صرف ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر شادی ہوئی۔ یہ عمرے کا سفر تھا، نبی علیہ السلام عمرے سے واپسی آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے نکاح کیا سیدہ میمونہ سے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ نے نکاح کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ واضح دلائل سے پتہ ہے۔ جو سیدہ میمونہ کے جو بھانجے ہیں، سیدہ میمونہ کے بھانجے عبداللہ بن عباس، یہ سیدہ میمونہ کے بھانجے ہیں۔ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی اس میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی رشتے میں۔ ان کا نام تھا ام الفضل، بڑی معروف خاتون تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس انہوں نے خود بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی میری خالہ کے ساتھ، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ احرام کے حالت میں نہیں تھی، کیونکہ احرام کے حالت میں نکاح منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شادی نہ کرو، احرام سے آپ فارغ ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ، اس کے بعد شادی ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ان سے مقام صرف پر، اور اتفاق کے ساتھ جب ان کی علالت ہوئی، سیدہ میمونہ کی بہت زیادہ مریضہ ہو گئی، تو انہوں نے یہ گزارش کی کہ مجھے مکے سے لے جایا جائے، مکے سے مجھے لے جایا جائے سفر پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی فوتگی مکے میں نہیں ہوگی۔ انہوں نے اصرار کیا، تو صحابہ اکرام نے ان کا خیال کیا، عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل تھے جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے ان کو اٹھایا، ان کی بیماری کی حالت میں ان کو لے گئے سفر پر، اور راستے میں مقام صرف پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پر کچھ دیر سکون کرنے کے لیے، اور وہیں پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ان کا نکاح پڑھایا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن۔ یہ عبداللہ بن عباس وہی ہیں جو ان کے بھانجے تھے، ام الفضل کے بیٹے تھے سیدنا عبداللہ، انہوں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدہ نکاح نہیں بلکہ جنازہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا، جو کہ ان کے بھانجے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جنازہ وہ پڑھائے جو قریبی رشتہ دار ہو، تو یہ بھانجے تھے اس لیے انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا۔ اور 2 بھانجوں نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا، تو محرم رشتہ دار تھے۔ تو سیدہ میمونہ سے آپ کی شادی کرنا، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے سے یہ امید لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کی شادی سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا قبیلہ دین کی طرف مائل ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے ان سے شادی کی تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو قریشی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں 13 تھی، بات کی جاتی ہے کہ 11 تھی، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھی، لیکن یہ بات حقیقت کے آئینے میں دیکھی جائے اور صحیح روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا جو حق مہر مقرر کیا تھا اکثر بیویوں کا، وہ 500 درہم تھا۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 500 درہم 20 اونٹنیوں سے زیادہ قیمت بنتی ہے۔ 20 اونٹنیاں بڑی قیمت رکھتی ہیں آج کل کے دور کے اندر، نہ تب 20 لاکھ روپے کا حق مہر، 20 لاکھ سے بھی زیادہ، اور ہم لوگ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنی بندے کے اندر استطاعت ہو اتنا حق مہر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی سیدہ صفیہ، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، جو آزادی کی رقم ہوتی ہے اسی کو آپ نے حق مہر بنایا۔ اسی طرح سیدہ جویریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ میرا شوہر
مجھے بیچنا چاہتا ہے اور مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، آپ میری قیمت ادا کریں۔ تو آپ نے ان کی بھی قیمت ادا کی تھی، ان کو آزاد کروایا، وہی ان کا حق مہر بنا۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حق مہر سب سے زیادہ تھا، وہ 400 دینار تھا، جو نجاشی نے ادا کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 13 بیویوں میں سے 6 قریشی تھی، قریشی قبیلے سے تھی، 6 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر قریشی تھی، وہ بھی عربی نسل تھی لیکن غیر قریشی تھی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جو عربی نہیں تھی، وہ سیدہ صفیہ بنت حیی، جن کا ہم کل تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات تھی جن کا ہم نے تذکرہ کیا، مختصراً تذکرہ ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور ہم تمام مسلمانوں کی وہ مائیں قرار پائی، امہات المؤمنین۔ ان کا احترام، ان کا مقام ہمارے لیے ضروری ہے جاننا، ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا کردار پیش کر کے ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شادیاں، یہ آپ کی شادیاں، ان کے اندر بڑے مقاصد، بڑے معنی، مطالب موجود تھے، جن کی وجہ سے آپ نے شادیاں کی۔ کسی بیوہ کو سہارا دیا، کسی طلاق یافتہ کو سہارا دیا، کسی کے اندر اسلام کی رغبت ڈالنے کے لیے، کسی کے قوم قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ان کے اندر بڑے مقاصد تھے۔ اس لیے یہاں سے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ دوسری شادی صرف خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کی، اس کے اندر اچھے مقاصد ہونے چاہیے۔ کتنی بیوائیں، کتنی طلاق یافتہ ہیں، اگر آپ ان کو سہارا دیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اسی لیے ان کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان شادیوں کے کیا مقاصد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں تھیں، ساری ہماری مائیں تھیں، کبھی کبھار ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیامت کے دن بھی ساری بیویاں ہیں، ساری بیویاں ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دلائل سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابیات کی زندگیوں کو سمجھنے، پڑھنے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ سیدہ صفیہ کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، اس کے اندر ایک بات رہ گئی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد سے انہوں نے بیان کیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر چاند اتر آیا ہے، چاند اترا ہے۔ تو ان کے والد نے ان کو تھپڑ مارا، کیونکہ وہ سخت مخالف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کا مقصد اور مطلب اکثر یہی ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ بننے والا ہے، حکمرانی جس کے پاس آئے گی، اسی سے آپ کی شادی ہوگی۔ اور اسی طرح شوہر کے بارے میں آتا ہے، اس نے بھی تھپڑ مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد کچھ نشان دیکھے چہرے پر، آپ نے سیدہ صفیہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس وجہ سے میں نے تھپڑ بھی برداشت کیا۔ تو یہ خواب کی یہی تعبیر تھی کہ چاند سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں آنا اور ان سے آپ کا نکاح ہونا۔ تو یہ مختصر تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ہمارا انشاءاللہ مرحلہ ہے کل سے، وہ یہ ہے کہ ہم 10 مبشرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، 10 صحابہ جو جنتی، ان کا تذکرہ ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ۔